معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں پاکستان آرمی کے ریٹائر جنہیں 1971 کی جنگ کے لڑنے کا اعزاز حاصل ہے۔ میری مراد علاقہ تری خیل قصبہ چٹاوٹا کی ایک معروف سیاسی سماجی شخصیت محترم صوبیدار رستم خان علی خیل، ہم ان کی بیٹھک پر موجود ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، پاکستان کی تاریخ کا ایک باب سقوط ڈھاکہ 16 دسمبر 1971، جس کے بہت سے محرکات اور بہت سی وجوہات ہیں۔ بہت سی بحث چلتی ہے کہ آیا یہ ہمارے سیاسی رہنماؤں کی ناکامی تھی یا ہماری پاک فوج کی ناکامی تھی۔ تجزیہ نگار اس کے اوپر اپنی رائے دیتے رہتے ہیں۔ آج ہم بطور ایک سپاہی، کیونکہ یہ بنگال میں بطور سپاہی خدمات سر انجام دے کر آئے ہیں، اور خاص بات آج کے انٹرویو کا کہ یہ وہ شخصیت ہے جنہیں پاکستان کے ہیرو نشان حیدر حاصل کرنے والے لاسنیک محفوظ شہید کے ساتھ شب و روز گزارے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، ہم ایک تو آپ سے یہ سٹوری لاسنیک محفوظ کی جاننا چاہیں گے، لیکن اس سے پہلے کیونکہ 16 دسمبر قریب ہے، سقوط ڈھاکہ کی یاد آ رہی ہے، تو آپ بنگال کے اندر بھی بطور سپاہی کام کر کے آئے ہیں، تو کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ وہاں کیا حالات تھے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری فوج کو کیا مشکلات پیش آئیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی، میں آپ کے سامنے صوبیدار رستم بات کر رہا ہوں۔ ایسٹ پاکستان الگ ہونے سے پہلے 2-3 سال جو سلسلہ چلا وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ 71 کی جنگ سے پہلے میں واسط پاکستان آ گیا تھا، لیکن 1966، 67، 68 اور 69 ان 3-4 سالوں میں بنگلہ دیش کے الگ ہونے کے آثار اس وقت ہی تھوڑے بہت نظر آ رہے تھے، کیونکہ جہاں ہم ایسٹ پاکستان گئے وہاں پہ کینٹ کے ارد گرد تاریں لگنا شروع ہو گئی تھی 67 میں بھی۔ تو ہم نے پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ تاریں کیوں، کینٹ کے ارد تاریں کیوں لگ رہی ہیں، اور ساتھ تاروں کے ساتھ ڈبے، اور ڈبوں میں کوئی کنکریٹ کے باہر سے کوئی بندہ ہے تو یہ اس میں آواز آئے گی۔ تو کچھ حالات اس وقت بھی نظر آ رہے تھے۔ تھوڑے بہت سال گزرنے کے بعد وہاں پہ میں کمیلا چھاونی میں رہا، تو ڈھاکہ چھاونی میں، سلٹ میں بھی رہا، جسور میں بھی رہا، سب چھاونیوں کے ارد گرد تاریں لگ رہی تھی کینٹ کے ارد گرد۔ فائر نہیں کھلا تھا، لیکن ڈر تھا، مفتی بانو وغیرہ وغیرہ انڈیا کی حرکت شروع ہو گئی تھی، بلکہ سکولوں کے اندر ٹیچر وغیرہ اور پروفیسر وغیرہ منگوا کر ان کو برین واش شروع کر دیا تھا 67-68 میں۔ اچھا، تو پتہ یہ چلا کہ یہ کیا چیز ہے۔ 2 سال گزرنے کے بعد 67-68 کے بعد ایک اگرتلا سازش آپ نے سنا ہوگا، وہاں ایک ایسٹ پاکستان کو الگ کرنے کے لیے ایک گروپ بنا تھا کہ اگر ایسٹ پاکستان الگ ایک حکومت بنی تو آپ کو یہ اپائنٹمنٹ دے دیں گے۔ وہاں پہ نیوی کے بھی بندے تھے، آرمی کے بھی بندے تھے، سول کے بھی بندے تھے۔ تو ایک شیخ تھا ڈھاکہ کا، اس نے کہا بھئی یہ بات مت کرو، یہ ملک الگ ہو گیا تو پھر یہ ایسٹ پاکستان والے یہاں چٹاگم میں مچھیاں پکڑیں گے اور ویسٹ پاکستان والے کراچی میں، دونوں بندرگاہیں ایک دوسرے سے کٹ جائیں گی، تو بندرگاہ جب کٹ جائے گی تو کیا ہوگا، ملک بیٹھ جائے گا، یہ چیزیں نہ کرو۔ اس نے وہ چیزیں جو تھی وہ ایک کرنا شریلی باز تھا ISI کا اور ناصر تھا، اس کو بتائیں۔ اس نے یہاں آ کر بتا کہ یہاں کے حالات یہ ہے کہ یہ تو بھائی منصوبہ بنا رہے ہیں الگ ریاست کا، تو آپ حرکت میں ہیں۔ جی، خیر، وہ حرکت آرمی حرکت میں آ گئی، تو 313 آدمی تھے، ان کو راتوں رات انہوں نے قید کر دیا تھا 3:15 بجے کے قریب۔ یہ 67 کی بات ہے، 68 کی۔ تو ان کو ریسٹ کر لیا، ریسٹ کرنے کے بعد اس کی پوچھ گچھ کوئی بار کا کو بورڈ بیٹھ گیا تھا، بس ان کو کوئی سنانے والے سزا تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو کوئی سیاسی چکر ہے، ان کو چھوڑ دیں۔ جب انہوں نے چھوڑا تو ملک کے حالات خراب ہو گئے، اور وہاں پہ انڈیا نے مداخلت شروع کر دی کہ جی آپ کو تو انہوں نے غلام رکھا ہوا ہے، وہاں کا
डी सी यहाँ पर डी सी आकर बनता है, आपकी फ़ौज 10-12 यूनिटें हैं, वहाँ पे इतने हैं जर्नैल कर्नल, आपकी तो फ़ौज में कुछ अक्सरियत ही नहीं है। वो जो कैद लोग थे उनके साथ मैं ड्यूटी भी देता रहा हूँ। कैप्टन मुतलब था वो 21 बलूच रेजिमेंट का, तो उसके साथ मेरी ड्यूटी लगी। अफसरों को ड्यूटी देने नहीं देते थे, तो उसने कहा कि भाई हम लोग ग़ुलाम हैं, यहाँ पे हमारा कोई जर्नैल नहीं है, कोई ब्रिगेडियर नहीं है, मैं 21 बलूच का हूँ। मैंने कहा 21 बलूच का फ़लाँ जो है नायब सूबेदार खालिक दाद इकरम वाला वाले साहब जी, उसके वो मेरा जेसीयू है, वहाँ मैं उसी था, वहाँ से मुझे पेशावर से इन्होंने कैद करके लाए। तो हम कैदी हैं, ग़ुलाम हैं, ग़ुलाम नहीं तो क्या, हमारा कोई जनरल या ब्रिगेडियर है ही नहीं, तो हम इनके साथ रह नहीं सकते हैं। बिल्कुल इंडिया ने कहा कि जी हम आपको अम्यूनिशन भी देंगे, राशन भी देंगे, बॉर्डर के साथ कैंप लगे थे, आप कार्रवाई करें, और कोई ये जो फ़ौज है ईस्ट वेस्ट पाकिस्तानी को भगाओ और मुल्क अलग हो जाएगा। यानी दुश्मन ने वहाँ पर ब्रेन वाशिंग के ज़रिए उनके अंदर एहसास कमतरी और इस किस्म के जज्बात पैदा कर दिए थे। तकरीबन ये जज्बात पैदा करते करते साल गुजर गया, और वो लोग जब हमें देखते थे तो वो नारे लगा देते थे। सिविलियन लोग इतने ब्रेन वाश हो गए थे, वो हमारे साथ रहना नहीं चाहते थे, कि उनको ब्रेन वाश का तरीका पहले तकरीबन साल 1.5 साल स्कूलों में आगे पीछे जो है ना वो नई नस्ल उभर चुकी थी 2-3 साल में, तो वो हमारे मुखालिफ हो गए और लड़ाई छिड़ गई। खैर हम तो वापस आ गए। वापस आने के बाद लाहौर हमारी तैनाती हो गई। लाहौर यहाँ पे आकर साल के बाद जंग शुरू की गई इस पाकिस्तान में। मैं कैद नहीं हूँ, मैं कैद से पहले वापस आ चुका था। ठीक है, आप यानी बंगाल के कैदी नहीं हुए। मज़ीद सामीन, ये अपने 1971 की जंग छिड़ने के पहले के अहवाल वहाँ बता रहे थे कि ये कोई जंग एक दिन का फ़ैसला नहीं था, बल्कि दुश्मन पाकिस्तान को 2 टुकड़े करने की साजिश वहाँ पर कर रहा था। तो अच्छा, आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि आप लाफ्स ने एक महफूज शहीद के साथ रहे हैं, आपने उनके शब रोज़ देखे हैं, उनकी बहादुरी के किस्से हमने किताबों में, रसायल में तो बहुत पढ़े हैं, लेकिन हम आपकी ज़बानी वो किस्सा जानना चाहेंगे जो आपने उनकी बहादुरी का अपनी आँखों से देखा। महफूज निशान हैदर हमारे नबरी थे। नबरी का मतलब ये है कि हमने इकट्ठी यूनिट में सिपाहियाना तरीके से जो 10-12 साल गुजारे हैं, इकट्ठे गुजारे। फिर लड़ाई में चले गए, लड़ाई भी लड़ी, वो भी लास्ट नेक था, मैं भी लास्ट नेक था। वो हमारी 15 पंजाब, जिसको हम मोहम्मदी बटालियन कहते थे, ये बरे सगीर से पहले भी मुसलमानों के नाम से जो है ये बनी है। तो बरे सगीर में भी 33 मोहम्मदी के नाम से पुकारी जाती थी। फ़िलहाल मौजूदा जो है वो 15 पंजाब कहलाती है। तो हम रिजर्व में थे। 17 की तारीख है, 17 दिसंबर 1971। वहाँ सदर बाज़ार से आगे एक बंगाली डेयरी फार्म है, वहाँ पे हम थे रिजर्व में। तो शाम को टेलीफोन आ गया कि आपको 43 पंजाब की मदद के लिए आपने वाघा सेक्टर के बाईं साइड पे पुल कंजरी पोस्ट है, वहाँ आप रिपोर्ट करें उनकी मदद के लिए। उसी शाम को सीज़ फायर भी हो चुका था कि 8 बजे सीज़ फायर हो जाएगा। वहाँ पे 2 कंपनी चली गई, अल्फ़ा कंपनी और डेल्टा कंपनी। अल्फ़ा का जो ओसी था डेल्टा का जो ओसी था मेजर अब्रीम शेख जी, बंगाली था, और ये जो मुईद था ये हमने 4 EBR कैद की थी, उसमें था मुईद जो अल्फ़ा कंपनी का कमांडर था मौजूदा। ये महफूज का कंपनी कमांडर था। वहाँ पे गए, वहाँ 43 पंजाब को कोई हमें गाइड मिला, उसने कहा कि इसको आप क्रॉस करें, मैंड फील्ड को क्रॉस करने के बाद आप पुल कंजरी से आगे हला बोल कर डेड जगह है, वहाँ पे आप जाकर पोजीशन ले लें। यहाँ पे जब पहुँचेंगे तो फिर 43 पंजाब यहाँ पक्की पोजीशन में रहेगी। तो 43 पंजाब के CEO ने ये GOC साहब से इजाज़त ली थी कि सीज़ फायर होने वाला है, अगर आगे चले जाएं तो बड़ी अहमियत वाली जगह है, वहाँ पे अगर ये कंपनी पहुँच जाएगी तो मेरी बटालियन वहाँ पे पोजीशन ले गई, और वहाँ आगे लड़ाई शुरू होगी तो बड़ा अहमियत वाला इलाका है, तो वहाँ मैं पोजीशन लेना चाहता हूँ। उसने कहा ठीक है, यस। यहाँ हमारी 2 कंपनियाँ चली गई। 10 बजे करीब हम 17 तारीख को गए वहाँ पे, रात 12-1 बजे पहुँचे। उन्होंने कहा ऐसा करो, एक कवरिंग करेगा और एक इस पुल कंजरी पोस्ट को क्रॉस करके आगे पोजीशन ले लेगी। ऐसा ही हुआ। वहाँ पे पहुँच गए, एक जो कंपनी थी अल्फ़ा वो कवरिंग फायर देने लगी,
ڈالٹا کو اٹیک کے لیے تیار کیا تھا. ساری ڈالٹا جو ہے نا الفا کو اٹیک کے لیے کیا. اٹیک جب ہم نے کراس کیا, کراس کرنے کے بعد جب منہ ہمارا جو تھا وہ تھا مغرب کی طرف, مشرق کی طرف, جی مشرق کی طرف تھا تو ہوا چل رہی تھی مشرق سے مغرب کو. تو معید جو تھا کیپٹن معید, جب اس نے کہا بھائی نعرہ حیدری, تو فیر ہمارے اوپر اتنا آیا, اتنا سخت آیا کہ گولیوں کے ساتھ گولیاں ٹکرائی. تو معید صاحب نے آواز دیا کہ بیٹا لیٹ جاؤ. لیٹ جاؤ. بائیں والی پلٹون نے نہیں سنا, اور اس کی پیچھے والی پلٹون اور دائیں والی پلٹون نے سن لیا. فائرنگ ساری رات شروع رہی صبح تک. تقریباً اس کوپری میں 140 آدمی تھے. محفوظ 40 آدمیوں میں سے 40 بچے اور 100 سارے افیکٹڈ تھے. سارے افیکٹڈ تھے, کوئی شہید کوئی زخمی, نکارہ ہو چکے تھے. خیر ہوتا رہا. رات گزر چکی تھی اور شام 4 بجے قریب جھنڈا دیا. ہم نے بھی جھنڈا دیا, انہوں نے جھنڈا دیا اور موقع پہ پہنچ گئے. موقع پہ جب پہنچے تو 4 جوان سروٹوں میں سے نکل آئے. تو انہوں نے کہا جی ہم چھپے رہے. ہم نے کہا اندھیرا پڑے گا تو پیچھے ہٹیں گے. تو ان کا بھی بریگیڈیئر آ گیا, وہی بریگیڈ کمانڈر جو ان کا انفینٹری بریگیڈ کمانڈر تھا. ٹھیک. ہمارا میجر متین پٹھان تھا 2 ایسی, وہ بھی پہنچ گیا. کو اور جوان پیچھے آئے تھے. لاشیں اٹھانا شروع کر دی. اٹھانے کے بعد محفوظ نشان حیدر کا وہ جو جوان 4 وہاں پہ تھے, انہوں نے بھی بتایا, بریگیڈ کمانڈر نے بتایا کہ یہ بندہ, ان کو بھی بریگیڈ کمانڈر کو بھی پیچھے سے ہیڈ کوارٹر میں تنگ کر رہے تھے. آپ کہہ رہے کہ انفینٹری کا ایک اٹیک ہے, اور ایک انفینٹری کے سامنے جو ہے انفینٹری بریگیڈ کے سامنے کم کیا ہوتا ہے, اوکے کرو اور بتاؤ. بریگیڈ کمانڈر آگے جب آنے کے بعد وہاں کا جو طریقہ کار ہے, مکان ہے جس کو چوبارہ کہتے ہیں, وہاں پہ بریگیڈ کمانڈر نے دیکھا کہ ایک ہی جوان ہے جو کہ فائر کر رہا ہے, اور فائر کرتا ہے جدھر سے فائر آتا ہے, فائر کرتا ہے ادھر کرتا ہے ادھر کرتا ہے. اور اس نے اپنی دوربین سے آنکھوں سے اس کو دیکھا. دیکھنے کے بعد اس نے اپنے پوچوس, اس وقت پوچوس ہوا کرتے تھے, پوچوس سے سگریٹ نکالی اور سگریٹ لگا کر پینا شروع کر دیا. لاسٹ میں ایک محفوظ لاسٹ میں وہ اس کو دیکھتا رہا. دیکھنے کے بعد وہاں اسی جگہ پہ اس نے سنیپر بھیجے. سنیپر بھیجنے کے بعد ادھر سے فائر کیا, سموک سموری اس میں فائر کیا. کافی شام کو جب وہ تنگ پڑ گئے تھے تو انہوں نے سنیپر سے اس کو ہٹ کیا محفوظ کو. ٹھیک. بریگیڈ کمانڈر آ گیا ہمارا, وہ بریگیڈیئر متین آ گیا. ہم اس اکٹھے ہو گئے اسی جگہ پہ, محفوظ والی جگہ پہ. محفوظ کا اس نے ڈیسک دیکھا, اس بریگیڈ کمانڈر نے ڈیسک جو جنگی ڈیسک ہوتا ہے جس میں نمبر وغیرہ الاٹ ہوتا ہے, اور اس کے بعد لکھنے کے بعد اس نے بریگیڈیئر متین کو ایک پیپر دیا کہ نمبر 100 فلاں, یہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا. اس کو موت کا اس کو خوف بھی نہیں تھا, اور اس جیسے اگر سولجر جس آرمی میں وہ شکست خوردہ نہیں ہوتی ہے, میں دشمن کی حیثیت سے اس نمبر فلاں فلاں کو دشمن کے سب سے بڑے اعزاز کے لیے ریکمینڈ کرتا ہوں, یعنی نشان حیدر کے نشان حیدر کے. اور وہ پرچہ جو ہے متین نے لیا. ہم نے لاشیں اٹھائیں. لاشیں اٹھانے کے بعد زخمی اٹھایا. کچھ فوت ہو گئے تو زخمی تھے, کچھ 4-6 نکل آئے تھے. کوئی قیدی بھی ہو گئے تھے. جو لیفٹ والی پلٹون تھی اس کے پلٹون کمانڈر وغیرہ بارڈر کراس کر گئے تھے. تو
لاشیں اٹھانے کے بعد 16 آدمی شہید ہوتے. 16 آدمی کے پیچھے آ کر ہم نے اسی بنگالی ڈیری فارم میں ایک لین میں رکھ کر ان کا جنازہ کیا اور امانت کے طور پہ دفنا دیا اور تختیں لگا دی اور پھر آگے چلیں. بارڈر پہ چلے گئے. تو محفوظ کو نشان حیدر جو بنا اس میں اس کو ریکمنڈ دشمن نے ہی کیا ہے, ٹھیک ہے جو سامنے دشمن تھا. جی. ادھر سے کس کو ریکمنڈ نہیں کیا تھا پاکستانی, بلکہ انڈیا نے ریکمینڈ کیا اور پھر پاک آرمی نے پاکی آرمی میں بھیجے وہی کاغذات, اور اس کاغذات کو دیکھ کر کے دشمن اس کو ملک کے سب سے بڑے ادارے کے لیے ریکمنڈ کر رہا ہے. تو 4 مہینے کے بعد اس کا اعلان ہو گیا.